اچھے انسان کے ہاتھ میں آ جائے گا تو اچھے یقین سے خرچ کرے گا، اچھے طریقے سے خرچ کرے گا، علم کی روشنی میں خرچ کرے گا، حقوق ادا کرے گا، آخرت کو سامنے رکھ کر خرچ کرے گا تو اس کے پیسے کا خرچ کیا بن جائے گا؟ وہ رحمتوں کے اترنے کا اور برکتوں کے اترنے کا ذریعہ۔ ملک اس کے ہاتھ میں آئے گا اور بنا ہوا انسان ہے، لیکن ملک سے بنے گا نہیں، ملک سے بنے گا نہیں، لیکن اگر یہ بنا ہوا انسان ہے اور اس کے ہاتھ میں ملک آئے گا تو ہم ملک کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے گا تو یہ ملک ہدایت کا ذریعہ، یہ مال ہدایت کا ذریعہ، یہ تجارت ہدایت کا ذریعہ، یہ زمینوں میں کام کرنا، یہ سب کیا بنتا چلا جائے گا؟ دین بنتا چلا جائے گا۔ گویا اس کی محنت کا میدان وہ صحیح ہوگا، کیوں کہ یہ اپنے نبی کے محنت کا میدان ہے۔ اس نے اپنے نبی سے اس کا علم لیا، نبی سے اس کا عمل لیا، نبی سے اس کا یقین لیا، تو اس طرح ان کے عملوں سے، ان زمینداروں کے زمین پر عمل کرنے سے، محنت کرنے سے، اور ان تاجروں کے تجارتوں میں کام کرنے سے، اور ان فیکٹری والوں کے فیکٹریوں میں کام کرنے سے، یا اس طرح ان مزدور کے مزدوریوں میں کام کرنے سے یہ سب اللہ کے ولی بن سکتے ہیں اور اللہ کے دوست بن سکتے ہیں اور اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں، اور ان پر ان کے حالات کو اللہ ٹھیک کر دے گا۔ ان کے حالات کو اللہ نے زمینوں کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ زمینوں کے متعلق جو احکامات پیغمبر نے بتائے ہیں تو اور طریقے جو بتائے گئے ہیں ان طریقوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ ان کے حالات کے بگاڑ اور اس کو اللہ نے تجارتوں کے ساتھ نہیں جوڑا ہے، بلکہ تجارتوں کے متعلق جو احکامات بتائے گئے ہیں اگر یہ ان احکامات کو پورا کریں گے تو اللہ ان کے حالات کو بنائیں گے۔ ان کے حالات کو اللہ نے زمیندار کے زمین کے ساتھ نہیں جوڑا ہے، بلکہ اس زمیندار کے زمین پر محنت کرنے کے ساتھ جوڑا ہے کہ کس یقین پر اس زمین میں محنت کر رہے ہیں۔ اگر یہ اندر ہے کہ اسی سے میں پلتا ہوں تو اپنا خیر منوائے، اگر یہ یقین ہے کہ اسی سے میرا کام بنتا ہے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اور اگر یہ یقین ہے کہ نہیں اس سے میں نہیں پلتا، پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، یہ زمینیں ہوں گی اور اللہ پالنے کا ارادہ کرے گا تو میں پلوں گا، یہ زمینیں نہیں ہوں گی اور اللہ پالنے کا ارادہ کرے گا تو میں پلوں گا، یہ زمینیں ہوں گی اور اللہ میرے پالنے کا ارادہ نہیں کروں گا، اس زمینوں کے ہوتے ہوئے بھی میری پرورش خراب ہو جائے گی۔ ان چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا، ان چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا، یا اس کا کم اور زیادہ ہونا، اس پر آگے فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے ہوتے ہیں یہ چیزیں تو کسی کے پاس کم ہوں گی، کسی کے پاس زیادہ ہوں گی۔ فیصلے ہوں گے کہ آیا انہوں نے اس طرح اس پر محنت کیا کہ یہ جس طرح اللہ چاہتے یا نہیں۔ اس لیے نبی لوگوں پر محنت کرتے ہیں اور لوگ چیزوں پر محنت، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان سونے پر محنت نہیں کرتا، زمینوں پر نہیں کرتا، کیونکہ اس کا مقصد گمراہی ہے، اور گمراہی یہ نہیں ہے کہ زمین کو میں گمراہ کروں گا، نہیں، زمیندار کو گمراہ کروں گا، یا اس تجارت کو، کیونکہ صفت تجارت کی نہیں تاجر کی ہے، اور قسم اٹھا کر کہا ہے لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، کتنے وہ تاکیدیں ہیں، اور پھر یہ کرے اور کہتے ہیں تمہارا اس میں بہت کم ہوں گے، اکثر میرے ہوں گے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اللہ نے بھی بتایا کہ جو تیرے ہیں وہ تیرے ساتھ ہی جائیں گے ادھر، اور جو میرے ہیں تو اس کو میں بچاؤں گا کس سے؟ جہنم سے، اور جو تیرے ہیں تو جہاں پہنچو گے وہاں یہ بھی پہنچ جائیں گے۔ تو یہ محنت کن پر ہے کہ شیطان محنت کرتا ہے انسان پر، کیوں کہ انسان اگر گمراہ ہو جائے تو پیسہ آ گیا تو پیسہ بھی گمراہی کا ذریعہ، اور فقر بھی گمراہی کا ذریعہ۔ فقر میں یہ وہ کام کرے گا کہ بس اللہ ہی حفیظ ہے،
کہ اس کی نظریں پہنچے گی کہ اس مالدار کے مال پر میں کیسے ڈاکہ ڈالوں، اس سے میں کیسے چوری کروں، اس کے حالت کو میں کیسے بگاڑ دوں تاکہ میرا کام بن جائے. تو یہ فقیر بھی اور مالدار بھی کس کا ذریعہ بنے گا؟ گمراہی کا ذریعہ بنے گا. کیوں؟ اس کو جو مال خرچ کرنا چاہیے فقیروں پر اور غریبوں پر، یہ مال کو خرچ نہیں کرے گا اور ان سے کام لے گا، ان سے کام لے گا اپنی طاقت اور قوت سے، اور ان کو کچھ دے گا نہیں. تو اس کے اندر ایک یقین ہے کہ ان چیزوں سے میرا کام بنے گا، اور اس کی وجہ سے حالات خراب ہو جائیں گے. غریبوں کے حالات غربت میں احکامات پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اور مالداروں کے حالات مالداری میں احکامات پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اور حاکموں کے حالات حکومتوں میں اللہ کے احکامات پورا نہ کرنے کی وجہ سے، حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہے. تو شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے اگر یہ گمراہ ہو گیا تو مال آ جائے پھر بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، جائے تو پھر بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ یہ مال میں گمراہی کا ذریعہ بنے گا. تو نبیوں کے محنت کا میدان انسان بنایا ہے، اور شیطان نے بھی انسان ہی کو محنت کا میدان بنایا ہے. اور کام ان کا کیا ہے؟ کام پیغمبر کا کام دعوت ہے. پیسہ ان کو نہیں دیا گیا، طاقت ان کو نہیں دی گئی، اور اس کا کام ہے کہ لوگوں کو آخرت کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، احکامات کی طرف بلانا. اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام، پیغمبر کا کام تو تبیین ہوتا ہے، بیان کرتا ہے. کیوں؟ ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا کام تزہیر ہے، یہ مزین کرتا ہے. کس بات کو؟ کہ آخرت کہاں ہے، اللہ کے ہاتھ میں کیا. تو یہ دوسری طرف بلاتا ہے. اس کے پاس بھی سلطان نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، اس کا کام صرف مزین کرنا ہے. پیغمبر اپنے طریقے سے کھلاتا ہے یا اپنے طریقے سے کھلاتا ہے؟ پیغمبر کا کام ہوتا ہے تزکیہ کرنا، کہ اس بندے کے اندر عجب پیدا نہ ہو، کبر پیدا نہ ہو، ریا پیدا نہ ہو، محبت، دنیا کی محبت پیدا نہ ہو. اور اس کا کام یہ ہے کہ جب چیز آ گئی تو اپنے کو سمجھو میں ہوں کچھ، اور دوسروں کو حقیر سمجھو. تو مال کی وجہ سے، ملک کی وجہ سے، یا علم کی وجہ سے، یا جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اپنے وجہ سے، اس کی وجہ سے اپنے کو کچھ سمجھنا، تو یہ ظاہر بات ہے انسان کی بندے کی چیز نہیں ہے. تو نبیوں کو محنت کا میدان دیا ہے انسان. کسی کو قوم کے لیے بھیجا، کسی کو علاقے کے لیے بھیجا، اور کسی کو ایک بستی کے لیے بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے بھیجا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے، اور جو یقین دیا گیا ہے، اور جو عمل دیا گیا ہے، وہ علم پورے عالم کے لیے ہے. وہ ہر جگہ چلے گا، ہر زبان والوں میں چلے گا، اور وہ یقین ہر جگہ چلے گا. اور قیامت تک اس کو بدلنے والا کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس نظام کو بدل لے. کیوں؟ یہ اللہ ہی کی طرف سے متعین ہے اس کا علم. اس لیے علماء کو جو اللہ نے علم دیا ہے، تو اللہ نے ان کو زمیندارے والا علم نہیں دیا، زمیندارے والا علم نہیں دیا، تجارت والا علم نہیں دیا، حکومت والا علم نہیں دیا، بلکہ ان سب کو محتاج بنا دیا اس علم کا جو علماء کے پاس ہے. تاجر اپنی تجارت میں اس علم کا محتاج ہے جو علماء کے پاس ہے. اگر یہ علم اس کے پاس ہوگا تو پھر یہ تاجر شہیدوں اور نبیوں کے ساتھ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا حشر ہوگا. اور ویسے کہتے ہیں کہ یہ تجارت کے بڑے فائدے ہیں اور تاجروں کو یہ ہے. اب تو یہاں تک ہے، معاف کرنا یہ بات شاید میں پورا کہہ بھی نہیں سکوں یا کہنے میں، یہ جو دنیا کو پڑھا جا رہا ہے اور دنیا کو سمجھا جا رہا ہے، جس کے سمجھنے میں ایک مسلمان اور غیر مسلم نہ صرف برابر ہے بلکہ اس کے پاس اس کا علم زیادہ ہے، اس کو بھی اقراء کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کو کیا کرو، اور اس کے بھی وہی فضائل بتائے جاتے ہیں جو فضائل اللہ نے اس علم کے لیے نبی پر اتارے ہیں. آپ اس کو اپنی جگہ پر رکھو، اس سے نفع، اس سے انکار کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کو ادھر سے اٹھا کر ادھر تک پہنچا دینا، بلکہ یہاں تک کہ گویا
علم والے بھی اس کے محتاج ہیں، ان کا کام اس کے بغیر نہیں چل سکتا، اور ہم تاجروں کا کام اس کے بغیر چل سکتا ہے۔ اس لیے اس کو رکاوٹ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر تجارت میں علم آ گیا تو پھر ہمارا کام خراب ہو جائے گا، اگر حکومت میں علم آ گیا تو ہمارا کام کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے حکومتوں میں اور اپنے تجارتوں میں اور اپنے دنیا کے نظام چلانے میں اس علم کا ہم محتاج نہیں ہے جو ان کے پاس ہے۔ ہمارا کام اس کے بغیر بن سکتا ہے، لیکن ان کا کام ہمارے بغیر نہیں بنتا، اس لیے یہ محتاج ہے ہمارا کہ اگر ان کے پاس وہ ہو جو تمہارے پاس کیا ہے، کہ اگر ان کے پاس وہ ہو جو ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ پیسے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ دنیا کے علوم ہے۔ تو اگر ان کے پاس وہ جو ہمارے پاس ہے تو ان کا کام بن جائے گا۔ جو قلب موضوع نہیں ہوا، یعنی جو مقتدا ہے اس کو مقتدی بنا دیا، اور جو امام ہے اس کو مقتدی بنا دیا، اور جو متبوع ہے اس کو تابع بنا دیا، اور جو مطاع ہے اس کو مطیع بنا دیا، اور جو مطیع ہے وہ مطاع ہو گیا، اور جو متبوع ہے، جو تابع ہے، وہ متبوع ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اسی کی طرف امت جا رہی ہے جہاں سے نبیوں نے وہاں سے نکال کر یہاں پر لایا تھا۔ اس لیے اب پیغمبر کو اللہ نہیں بھیجے گا جس کا دن رات یہ کام ہو، اور جو اسی پر روئے، اسی پر محنت کرے۔ یہ وراثت اللہ نے نبیوں کو دیا ہے، اس لیے کہ علماء کو دیا ہے۔ اس لیے علماء کے ساتھ جڑے بغیر اور علماء کے پاس جو علم ہے اس کو لیے بغیر ان کا نہ انفرادی مسئلہ حل ہوگا، نہ اجتماعی مسئلہ حل ہوگا، نہ قومی مسئلہ حل ہوگا، اور نہ بین الاقوامی مسئلہ حل ہوگا۔ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ راستہ ہی یہ نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک متوجہ نہ ہو کس کی طرف؟ علماء کی طرف۔ لیکن متوجہ ہو علماء کی طرف، وہ اپنے آپ کو اس علم کا محتاج سمجھے کہ اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا۔ لیکن یہ حاجت ان کے اندر پیدا ہو جائے، اس میں پہل کریں گے علماء، اس میں پہل کریں گے۔ کیوں؟ کہ وہ خود ہی سمجھے یا اور لوگ ان کو یہ سمجھائے۔ نبیوں کو لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کو اس کی طرف بلانا، یہ نبیوں کے کام میں سے سب سے پہلا کام ہے۔ سکھائے گا تو اس کو جو سیکھنا چاہتا ہے، تزکیہ تو اس کا کرے گا، جو کام کرتے کرتے اس کے اندر کوئی بگاڑ آتا ہے تو اس کا تزکیہ کرے گا۔ اس لیے نبیوں کو داعی بھی بنا دیا گیا، نبی کو معلم بنا دیا گیا، نبی کو مزکی بنا دیا گیا۔ گویا اسی دعوت اور اسی تعلیم اور اسی تزکیے کے بغیر کبھی بھی قوم جہالت سے نہیں نکل سکتی، اور جہاں پر ہے وہ جاہل ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیوں؟ نہ جاننا بھی جہالت ہے، اور غلط جاننا بھی کیا ہے؟ جہالت ہے۔ تو غلط جاننا تو یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ پیسے سے کام بنتا ہے، تو یہ جہل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ نہیں، کام بنانے والا اللہ ہے، اور عمل سے کام بنتا ہے۔ عمل سے کیا بنتا ہے؟ کام بنتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ ہماری ہی گویا ذمہ داری ہے، اور یہ ہماری محنت کا میدان ہے۔ بستیوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، ہر قسم کا طبقہ ان کے پاس جا کر ان کو اس کی طرف بلانا، یہ سب سے بڑا احسان ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ ان کو دوسروں کے ہاتھوں سے لے کر صحیح جگہ پر لے آئے۔ صحیح جگہ پر آ جائیں گے تو انشاءاللہ سب نظام ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ دین میں کسی نظام کو چھوڑا نہیں جاتا، اس کو ٹھیک بتایا جاتا ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ باقی الگ بات ہے کہ اتنے لوگ ضرور ہو جو اس کو اپنا ایسا کام بنا دے کہ اس کے بغیر ان کا کوئی کام نہ ہو، اور دوسری چیزوں کو تابع کر دے، تاکہ ان کے ذریعے سے عالم میں کیا آ جائے؟ تبدیلی آ جائے۔ تو اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔